اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ قرآن سے لے کر کے کچھ بات کریں گے کہ اس امت میں دھیمے دھیمے قرآن کو ہم لوگوں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگ ہر چیز پہ دھیان دیتے ہیں لیکن قرآن ہم لوگ کی زندگیوں سے بہت دور ہوتا چلا گیا ہے۔ اس کو ہم لوگ الماریوں کے اوپر یا اونچی جگہ پہ لپیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی اہمیت کو سمجھنا اور اس قرآن کی اہمیت کو واپس اس امت میں جگانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے ہمارے اور پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی۔ جب صحابہ اکرام اس کو پڑھتے تھے تو اس سے ہدایت لیتے تھے، اس سے سیکھتے تھے۔ اس کو پڑھ کے دنیا میں انہوں نے اپنا بول بالا کیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف عربی پڑھنا سیکھ لی، لیکن عربی نہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے نہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ہم نے عربی سیکھ لی، حافظی آئے، قرآن سکھا کے چلے گئے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب ہم قرآن رمضان میں اور عام دنوں میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کے جو ترجمے پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ کے کچھ صحیح چیز کلیئر نہیں ہو پاتی ہے، کچھ سمجھ میں تھوڑی بہت سمجھ میں آتا ہے لیکن پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ہر مسلمان جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے حبیب سے محبت رکھتا ہے، وہ یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ اس قرآن میں موجود کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ہمیں آپ کو وقت دینا پڑے گا، کیونکہ ہر چیز کو جب ہم وقت دیتے ہیں تبھی ہم سیکھ پاتے ہیں۔ سالوں سال انسان کاروبار سیکھتا ہے، پھر جا کر کے وہ اپنا ایک نیا کاروبار کھڑا کر پاتا ہے۔ انسان 15 سال 25 سال اس طرح لگا دیتا ہے، اپنی عمر زندگی کی خرچ کر دیتا ہے، کس لیے؟ پڑھائی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر جا کر کے وہ نوکری کرتا ہے، پھر اس پڑھائی کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کو دیکھا جائے تو کیا بس بچپن میں حافظ آئے تھے، انہوں نے 1 بار 2 بار یا 3 بار قرآن پڑھوا دیا، بس اس سے لے کر کے اس کے بعد نہ ہم نے کبھی قرآن سیکھنے کی کوشش کری، نہ قرآن میں جو لکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کری، جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا حالات جو ہے وہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ کس پستی میں ہیں۔ ہر جگہ جاتے ہیں تو ذلت کا شکار ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام، اللہ نے جو ہمیں بتایا تھا، جو ہدایت دی تھی، جو احکام دیے تھے، ہم نے اس کو عمل کرنا تو چھوڑی، ہم کو تو معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کون سے عمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ بس زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ایمان والے ہو گئے، ہم بہت پرہیزگار ہو گئے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، اگر زکوٰۃ کی حد میں آتے تو زکوٰۃ دے لی، حج کر لیا، بس ہو گیا۔ یہ تو مسلمان ہونے کی بیسک تھا، یہ تو ستون تھے۔ ایک پلر ہوتا ہے، پلر کے اوپر پھر مکان بنتا ہے، اور ہم پلر لگا کے سوچتے ہیں کہ ہمارا مکان صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ آگے اب اس پلے لسٹ میں ہم لوگ قرآن سے متعلق کئی ساری چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کی اہمیت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جب ہم لوگ کسی چیز کی اہمیت کے بارے میں سنتے ہیں، جب اس کی اہمیت کو ہم صحیح سے سمجھتے ہیں، تب ہمیں اس کے اوپر وقت دینا اور محنت کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہماری نظروں میں اس قرآن کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ لیکن جب یہ بات سنتے ہیں ہم کسی سے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کی نظروں میں قرآن کی اہمیت کم ہو گئی، تو ہمیں برا لگتا ہے، لیکن اگر اپنی زندگی کو غور کریں تو ہمارے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کہیں نہیں ہے۔ تو اگر کوئی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہماری زندگی میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کوئی کاروباری انسان کاروبار نہ کرے اور وہ کہتا رہے کہ ہم کو کاروبار بہت اچھا لگتا ہے، ہم کو کاروبار کرنا بہت پسند ہے، لیکن وہ کبھی کاروبار نہ کرے، تو اس کو ہم کہیں گے اس کی خالی کہنے کی باتیں ہیں، اس کے صرف دعوے ہیں، اس کا کام ہم اس کو کچھ نہیں، نہ کاروبار کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے۔ اس طرح کوئی بچہ کلاس میں کہتا رہے کہ ہم کو ٹاپ کرنا ہے، ہم کو ٹاپ کرنا ہے، وہ پڑھائی ایک دم نہ کرے، نہ اسکول آئے، نہ کالج جائے، نہ کتابیں خریدے، بس وہ کہتا رہے کہ ہم کو ٹاپ کرنا ہے، تو اس کو ہم لوگ کہیں گے ہاں بس تمہاری باتیں ہیں، تم اصلیت میں کچھ نہیں، تم جھوٹے ہو۔ تو ایسے ہی ہم لوگ کے بھی دعوے جھوٹے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ کی زندگیاں گزر رہی ہیں اس طرح ہم لوگ قرآن سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اگر قرآن سے محبت ہوتی تو قرآن ہماری زندگی میں ہوتا۔ میرے نبی کی زندگی قرآن ہے، میرے نبی نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری، میرے نبی کی ہر ایک سنت، ہر ایک عمل، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز قرآن ہے۔ لیکن نہ ہم نے قرآن کو پڑھا، نہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا، اور ہمارے دعوے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم قرآن سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دھیمے اس پلے لسٹ میں ہم لوگ اس چیز پہ، باتوں پہ عمل، اس باتوں پہ اور تحقیقی جانکاری حاصل کریں گے، جس سے ہمارے دلوں میں اللہ، اس کے رسول اور اس کا کلام کی اہمیت دوبارہ سے جاگ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔